میری ہواؤں کو ضائع کر دیا. یہ جسم جو میں نے تجھے دیا تھا اولئک کالانعام بل هم اضل، تم نے اس جسم کو ضائع کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اے انسان ذرا اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کو تو جان. جب تک یہ دانت ہے ان دانتوں کی قدر و قیمت نہیں، لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور دانت گرنے لگتا ہے تو کہتا ہے مولانا یہ دانت کتنا مہنگا ہے. جب تک آنکھیں ہیں آنکھوں کی قدر و قیمت نہیں، اس کی روشنائی کی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب بندے کی نظر تھوڑی کمزور ہونے پڑتی ہے تو کہتا ہے مولانا آج کل اینک بڑی مہنگی ہے، یہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور بار بار لینی پڑتی ہے. کہ میں نے تجھے ایک ایسی آنکھ دی جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے، میں نے مفت میں تجھے کڈنیز عطا کی، میں مفت میں تجھے آکسیجن دے رہا ہوں. ذرا 1-2 دن کے لیے ہاسپٹل میں چلا جا، جو تجھے آکسیجن دی جاتی ہے دنیا والے تجھے اس آکسیجن کے بھی پیسے لیتے ہیں. ہاں دنیا میں تو نقلی دانت کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف ہوئی تو یہاں پہ روڈز لگا کے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے فری میں ہڈیاں دی، تجھے آنکھیں دی، فری میں غذا دی. تو نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا، اس ایک کو 100 میں بدلنے والا میں تھا. میں نے تجھے فری میں پانی دیا، ایک دکان سے 1 لیٹر کی منرل واٹر بھی لوگوں تجھے پیسے لینے پڑتے ہیں. لیکن میں نے گیلن کے گیلن بادلوں کی صورت میں اپنی رحمت کا بادل تمہارے اوپر برسا دیا. میں نے کبھی تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، بس تم سے ایک تقاضا تھا کہ جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اسی فطرت پہ باقی رہنا، فطرت کو بقا دینا. اور فطرت کو بقا کیسے ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ اس فطرت کو ایک باؤنڈری کی ضرورت ہے. اے انسان تیرے وجود میں محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بغض کا جذبہ، حب کا جذبہ ہے. حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ جذبہ محبت ہے. لیکن اس محبت کو ایسے استعمال کرنا، اس راستے پہ اور اس ٹریک پہ چلانا جو ٹریک میں نے کہا. کبھی بھی آوارہ گلیوں میں محبت کو تلاش نہ کرنا. محبت کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں محبت کو تلاش کرنا، اس سے محبت کرنا جو محبت کا لائق ہو. یہ تجھے کون بتائے گا؟ یہ زبان یہ تجھے شریعت بتائے گی. جب سفرے پر بیٹھو کھانا کھانے لگو تو مجھ سے پوچھنا کہ کھانا کیسے کھانا ہے. یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو انسان کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کرتا ہے کہ انسان تجھے پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، تجھے کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، رات کو جب بستر پہ لیٹ جانا ہے تو کیسے لیٹنا ہے، یہاں تک کہ جب تجھے واش روم میں تخلی کے جانا ہے تو سیدھا پاؤں رکھ کے جانا ہے، الٹا پاؤں رکھ کے جانا ہے. انسان جب باپ سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں بات کرنی ہے. یہاں تک یہ چھوٹا پانی کا گلاس ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں پانی پینے کے لیے 7 احکام اللہ نے بتایا ہے. تجھے ایسے پانی نہیں پینا جیسے حیوان پانی پیتا ہے. میں نے تجھے سلیقہ دیا، میں نے تجھے طریقہ دیا. کھانا کھانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے تو ایسے کھائے جیسے تیرے رب کو پسند ہے. پانی پینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے تو پانی کو ایسے پیے جیسے خدا کو پسند ہے. سونا کمال نہیں ہے، ایسے سوئے، ایسے کروٹ بدلے جیسے تیرے خدا کو پسند ہے. نکاح کا تعلق بنانا کمال نہیں ہے، تو یہ تو حیوان بھی بنا لیتا ہے، لیکن تعلق کو ایسے بنائے جیسے تیرے رب کو پسند ہے. بچے پیدا ایسے کرے جیسے تیرے رب کو پسند ہے. اب زندگی کی جب سانسیں ایسے گزریں جیسے رب کو پسند ہے. اب اگر مزدور کمانے کے لیے جائے تو اس کا کمانا عبادت بن جاتا ہے. جب رات کو بستر پہ سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے. جب اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کشی کرتا ہے تو اس کے پسینے کے بدن جب قطرات گرتے ہیں یہ قطرے نہیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کے دانے ہیں، کیونکہ اس کے کہنے پہ یہ اللہ کی دربار میں گیا تھا. دیکھیے چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے لیکن فرمایا جب پانی پیو تو اس کے بھی احکام ہیں. انسان پانی کو ایسے نہ پینا. مولا کیسے پیوں؟ جب پانی کا گلاس اٹھاؤ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. یہ بسم اللہ اس پانی کو شفا دیتا ہے. مولا نے اس زمانے میں کہا، بندے نے سمجھا نہیں. رسول کہتے تھے یہ کرو، اگر کرو گے تو ابلیس سے بچو گے. اس زمانے کے مسلمان کو شیطان کا پتہ تھا، لیکن نبی کہتے وائرس سے بچو گے. وہ کہتا یا رسول اللہ وائرس کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے نے کرونا کو نہیں سمجھا، اس زمانے کے کفار کرونا اور وائرس کو کیا سمجھتے؟ تو نبی ان کو ڈرانے کے لیے کہتے تھے ابلیس سے بچو گے. ابلیس چلا جاتا ہے تو مسلمان بسم اللہ پڑھتا تھا. اور آج کی سائنس نے ثابت کیا اس پانی کے اندر جتنے بھی جراثیم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس کو آپ مائکرو سے دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ آپ دیکھ سکتے تو پانی نہ پیتے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے تبھی پانی پی رہے ہیں. اگر ان ذرات کو بندہ دیکھ لے کبھی پانی نہ پیتا، اس انسان کے وجود میں خوف آتا میں کیا پی رہا ہوں. لیکن اللہ نے وہ ذرات ڈالے، وہ جا کے تمہارے وجود کو انرجی دیتے ہیں. اور سائنسدانوں نے ثابت کیا جب بھی پانی پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے
یہ جو ذرات ہیں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو ان کی شکل پھول کی طرح کھل جاتی ہے۔ جب تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو پانی جب تمہاری باڈی میں جاتا ہے یہ تمہارے لیے باعث شفا بن جاتا ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے بنایا ہے، میں تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، کبھی تمہاری برائی نہیں چاہتا۔ میں تمہارے جسم کو بھی صحت دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری روح کو بھی صحت دینا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے لیکن خدا کہتا ہے ایسے پیو جیسے مجھے پسند ہے۔ جب پانی پیو تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، ایک گھونٹ میں نگل نہ پیا کرو، اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا کرو۔ اے انسان، سانسیں لے کر پیا کرو۔ جس گلاس میں پیو وہ گلاس صاف ستھرا ہو، جس گلاس میں پیو وہ گلاس ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر گلاس میں کڑا ہے تو کڑے والی سائڈ پہ نہ پیا کرو، دوسری سائڈ پہ پیا کرو۔ اے انسان، اگر پانی کو رات کو پینا ہے تو اس کو ڈھانکا کرو، اگر کھول کے رکھو گے اس میں ابلیس چلا جاتا ہے، یعنی جراثیم چلے جاتے ہیں۔ صبح کو پانی پیو تو ریفریش پانی پیو۔ جس خدا کو اتنی پرواہ ہے کہ میں پانی کیسے پیوں تو تصور کرو وہ تمہاری زندگی کی کتنی پرواہ کرتا ہوگا۔